بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم پاک افغان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. آپریشن غزل الحق جو پاکستان نے لانچ کیا، اس سے پہلے جو کوئی 53 کے قریب مقامات پر جو سرحدی پٹی ہے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی افغان عبوری حکومت نے. تحریک طالبان اور جتنی بھی دہشت تنظیمیں وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں سارے مل کر انہوں نے حملہ کیا، لیکن الحمدللہ جو جوابی کارروائی تھا پاکستان کا، اس حوالے سے ضرور میں سوال کروں اپنے گیسٹ سے بھی، آگے چل کے کچھ دیگر ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک اہم بریف پریس کانفرنس بھی کی ڈی جی ایس پی آر نے، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپریشن ہے یہ کنٹینیو رہے گا، مطلب ایسے نہیں کہ بند ہوا ہے. ویسے آپ کو بتاتا چلوں جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا یہ ریوائزڈ ورژن ہے، جس میں عزم استحکام کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اس کے انڈر ہی ہیں اور یہ چیزیں مزید چلتی رہیں گی. ان ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ حالات کیسے دیکھتے ہیں جو کشیدگی آل آف اے سڈن آ کے سامنے کھڑی ہو گئی؟ جس طریقے سے پچھلے دنوں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے تھے 21-22 فروری کو جو پاکستان نے ایئر اسٹرائک لانچ کی، تو اس سے پہلے جو ہمارے مسجد میں اٹیک ہوا تھا، بنو ہمارے کانوائی پہ اٹیک ہوا تھا، وہاں پر بھی ہمارے کوئی لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے تھے، ایک جوان شہید ہوئے تھے. مطلب حالات اس طرف جاتے گئے. اس کے بعد ابھی جو ٹائم فریم کی اگر میں بات کروں، پرائم منسٹر مودی کا ادھر جانا، اسرائیل جانا، اس کے بعد ادھر سے افغانستان کا حملہ آور ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ اچانک، تو میرے خیال میں تو یہ تو کافی عرصے سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے کہ صحیح. کس طرح پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو کہا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن یہ بارہا یہ بتائی جا چکی ہے. اور ڈسپائٹ ایشورنس بائی کابل اٹیکس یہاں پہ ہوئے ہیں. بالکل. ریسنٹ جو اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، داعش نے کلیم کیا اس کو، تو داعش کے گروپس وہیں پر ان کے ٹھکانے ہیں. اسی طرح ٹی ٹی پی کے یا جو بھی مختلف گروپس ہیں ان کے ٹھکانے وہیں پہ ہیں. تو یہ تو کافی عرصے سے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، اب اس دفعہ جو آئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو بتایا جا چکا ہے بار بار، لیکن پھر بھی یہ حملے نہیں رک رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی کلیشز ہوئے ہیں تو یہ بارڈر پر اسی وجہ سے یہ سارے پاکستان نے اسٹرائک کیے ہیں. اسلام آباد میں جو حملے ہوئے، تو اس کے علاوہ اور ایک حملہ ہوا جو آپ نے بتایا ابھی. تو اس کے تناظر میں جو پاکستان نے اسٹرائک کیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بھی کیا، تو یہ حالات. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی جو اسٹرائک کیا، تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ ایک تو پریشر ڈالنا ہوتا ہے ان پہ کہ یہ جو سرحد پار سے حملے ہوتے ہیں یہ رک جائیں. تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی عوام کو بھی یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوتا، کمپرومائز نہیں ہوتا. اور یہ بڑا پرانا مسئلہ آ رہا ہے، یہ ایشوز ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ویسے اگر دیکھا جائے تو ابھی یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں کہ بھائی دو مسلمان ممالک ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن پیچھے جو سرپرستی ہے افغانستان کو، اسرائیل بھی کل کہہ رہا تھا کہ بھائی افغانستان ہمارا کوئی قریبی ملک ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہے. تو یہ چیزیں کیسے رائٹ آف کر سکتے ہیں؟ اسلام کی اصل فوج کون ہے؟ افغانستان کی طرف دیکھیں، پاکستان کی طرف دیکھیں، آپ کا کیا ویو ہے اس چیز پر؟ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑی غلطی ہوگی افغانستان کی اگر وہ یہ بات اسرائیل کی تسلیم کر دیں کہ وہ ان کے دوست ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور افغانستان والے تو خود اپنے آپ کو اسلامی وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسلامی حکومت، تو کیسے اسرائیل کے ساتھ تو ان کا تو بن نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کر رہے ہیں نا. تو لیکن یہ بات ہے کہ جو چیز ہم آبزرو کرتے ہیں نارملی، وہ اس کے کوئی تانے بانے انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں. یہ اب یہ بات صحیح ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں ہماری لائفس کو اثر انداز کرتی ہے، ہمارے اس پہ افیکٹس کرتی ہے. بالکل. تو ابھی جو سچویشن بن رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے انٹرنیشنل بھی ہوں گے کہ جو اچانک تو نہیں، خیر یہ مسئلہ آ رہا تھا ہمارے کے ساتھ. اور یہ چونکہ یہی ملیٹنسی کا ایشو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں دو ملکوں کی بات تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، دو ملکوں کا بھی جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن دیکھو دو انٹرنیشنل لیول کی بات ہے. یہ دو ملکوں کا اگر جھگڑا ہوتا ہے تو معیشت کا بھی جھگڑا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا بھی ہو رہا ہے، جان کی. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایون جو ریجنل جو اور ممالک ہیں وہ بھی سے افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں چائنا کب چاہے گا کہ حالات خراب ہوں یہاں پہ؟ وہ تو یہاں پروجیکٹ کر رہے ہیں، انویسٹر ہے یہاں پر. اسی طرح اور مختلف ممالک کے انٹرنیشنل انویسٹرز ہوتے ہیں
تو یہ ٹیررزم کے تھرو یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا، ڈسکریج ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، انویسٹرز ہوتے ہیں، تو اوور آل سارا ریجنل اسٹیبلٹی سے وہ ہوتی ہے، افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا اور بتایا کہ جب انخلا کیا تھا یو ایس اے نے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ابھی حالات ٹھیک ہوں گے، افغانستان ہمارے اپنے بھائی ہیں. اس کے بعد سے لیکن چیزیں دوسری طرف جانے لگی ہیں. ابھی ایک آپشن بھی ہے ان کے پاس، ہمیشہ سے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا تو پاکستان کو چوز کرے یا پھر دہشت گرد تنظیموں کو. ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے. اس کی کیا ریزن ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو چوز کرے گا افغانستان یا پھر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی طالبان اور یہ سیم آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، صحیح. سیم آئیڈیالوجی کے ہیں، اسکول آف تھاٹ کے ہیں، اور دونوں اکٹھے امریکہ کے خلاف لڑے ہیں اسی ملک میں. امریکہ لیڈ فورسز جب یہاں پر تھے افغانستان میں. صحیح. ٹھیک ہے، تو ایک ہی لوگ تھے یہ. فرق یہ ہے کہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہے کہ ہم افغانستانی طالبان ہیں اور یہ پاکستانی طالبان ہیں. ٹھیک ہے، باقی اسکول آف تھاٹ یہی ہے، آئیڈیالوجی ان کی ایک ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اگر سپریٹ کریں گے کیسے کریں گے. ابھی تک وہ امریکہ کے خلاف لڑیں ابھی، تو یہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں پر بھی کانفلکٹ ہوتا ہے نا، ڈیفینیٹلی تو کانفلکٹ جو ہے نا پھر اسپل اوور کرتا ہے دوسرے آس پاس کے علاقے میں. افغانستان میں تو کافی صحیح ہے کانفلکٹ رہا ہے، پاکستان اس کے قریبی ملک ہے، تو اس کے وہ اسپل اوور ہو جاتا ہے. لیکن طالبان کو، افغان طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کو واقعی امن چاہیے، معیشت ٹھیک کرنی یہ چیزیں، تو ان کو روکنا ہوگا افغان پاکستانی طالبان کو. اور ان کو چاہیے کہ وہ کراس بارڈر کانٹیکٹس اتھارٹی پاکستانیوں کے ساتھ اور دونوں آپس میں کریں، تاکہ یہ اپنے کانٹیکٹس اور یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے کہ وہ اگر یہ بھی طالبان افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے، یہ اپنے بارڈر کو روکیں، تو ایسا نہیں ہے. پاکستان بھی کرے گا لیکن افغانوں کو بھی وہاں سے اپنے سائڈ سے ان لوگوں کو روکنا ہوگا. دونوں سائڈ سے بارڈر میکینزم کا ہوگا. وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی باتیں آتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہی فینس کر کے روک دینا. تو ایسا نہیں ہے، تو بہت بڑا بارڈر ہے، پورس بارڈر ہے، وہ یہ اتنی بڑی جگہ ہے. تو اس کو یہ تب ہوگا جب پاکستان تو کر رہا ہے، فینسنگ بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن اس سائڈ سے افغانستان کے جو حکومت ہے وہ بھی اس کو مانیٹر کرے گی، تاکہ دونوں سائڈ، ہاں جس طرح ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس طرح ملیٹنسی کو روکنے کے لیے بھی دونوں کو کرنا ہوگا. تو یہ بھی غلط ہے میرے خیال میں کہ اس کو ایک پاکستان پہ اس کو سرواٹے آ جائے کہ یہ کیوں فینسنگ نہیں کر رہے یا نہیں روک سکتے. تو اس کا افغانستان طالبان کو کرنا ہوگا، اپنی طرف سے روکنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے نیکسٹ کی بات کی ہے، تو آئندہ دنوں میں اب دیکھتے ہیں کہ چند دنوں میں کیا پالیسی بنتی ہے. یا تو اس کے حوالے سے کوئی رابطے ہوتے ہیں ڈپلومیٹک، یا نہیں ہوتے، یا مزید کشیدہ ہوتے ہیں. یہ تو ابھی چونکہ ابھی کلیشز بارڈر سے سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو ابھی آئندہ والے دن بتائیں گے کہ اگر رابطے ہوتے ہیں، سفارتکاری کے مختلف ممالک بیچ میں آ جاتے، تو پھر وہ بھی ہو سکتے ہیں، سٹاپ بھی ہو سکتے ہیں کلیشز. اور چونکہ بہت سے ممالک ہیں نا ریجن میں جو سالسی کرتے ہیں ایسے موقعوں پر، اور یا ہو سکتا ہے کہ یہ مزید وہ ہو جائیں حالات ان کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو چاہیے کہ اس کو دونوں ممالک آپس میں اس کو مسئلے کو حل کریں. اور لیکن افغانستان طالبان کو چاہیے ضرور، کیونکہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے جو حملے ہو رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنی طرف سے بارڈر کو مانیٹر کرتے ہوئے یہ روکیں. ٹھیک ہے نا، بارڈر کو مانیٹر کرتے ہوئے، جس طرح ہمارے وہ بنتی ہے رسپانسبلٹی، ان کی بھی بنتی ہے. جس طرح یہاں پر انہوں نے فینسنگ کی ہوئی ہے ہمارے، بالکل اس طرح ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وہاں سے اپنی طرف سے طالبان بارڈر کی میکینزم اس کو مانیٹر کرتے ہوئے روکے کہ یہ لوگ نہ آئیں وہاں سے. صحیح. دونوں ان کا بھی یہ فرض بنتے ہیں نا. تو یہ جب تک نہیں رکیں گا تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور دونوں ممالک اس میں جو ہے نا معیشت ہو رہی چیزیں سفر ہو رہی ہیں. بالکل. اور انٹرنیشنل پیئرز پہ آ جاتے تھے کہ پاکستان کے انیمی کنٹریز ہیں، وہ بھی اس کو پھر وہ کرتے ہیں، پیچھے سے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں کہ یہ کریں. تو یہ میرے خیال بیوقوفی ہوئی افغان طالبان کی کہ مسلمان ہیں، تو اگر یہودیوں اور ان لوگوں کے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بھی اسلامی ملک ہیں، بالکل، اور مختلف لوگوں کی باتوں میں آ کر اور اس کے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں اگر اس طرح ہے بھی،
تو یہ غلطی کر رہے ہیں, یہ اپنی نقصان کریں گے. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب ڈی جی ایس پی آر نے تو کہہ دیا کہ بھائی یہ جو آپریشن غزل الحق ہے یہ کنٹینیو رہے گا, مطلب آگے بھی ہو, مطلب اگر چیزیں ہوں گی تو یہ کنٹینیو رہے گا. اس کے حوالے سے ویسے اگر عوامی میں تاثر کا سوال کروں, جو فیڈ بیک آ رہا ہے عوام کا کیا رد عمل ہے ان حملوں کے پیچھے, کیونکہ ایک سینٹیمنٹ تو ہمیشہ سے رہتا ہے, کیونکہ اس طرف بھی ہمارے پختون بھائی ہیں, افغانستان کی طرف سے بھی پختون بھائی ہیں, تو سوشل میڈیا پر ایک پورا کمپین چلتا ہے. ڈی جی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی ایک ویڈیو چلائی جس میں ہمارے جو پشتون بھائی تھے ڈفرینٹ علاقوں سے, میران شاہ سے, قرم سے یا پھر پشاور سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے, شانہ بشانہ کھڑے, اگر کوئی بھی دراندازی مزید کی جائے گی افغانستان کی طرف سے تو ہم بھی ساتھ دیں گے اپنے افواج کی. تو اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسے موقع پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستانی جو ہے نا وہ یہ اعلان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ظاہر ہے کہ اپنے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن فورسز کے ساتھ سارے کھڑے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھنا ہوگا آئندہ دنوں میں صحیح کہ اس کا کیا اور وعدہ ہے نا کہ آگے فردر کیا پالیسی بنتی ہے, کیونکہ زمینی ایک تو ہوتی ہے نا کہ زمینی اس کو اور ٹیکٹکس کو, زمینی حالات کو, گراؤنڈ سچویشن کو دیکھ کر اس کو کرنا پڑتا ہے. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں مختلف اس پہ بھی, تو لوگ پیٹریوٹک ہیں سارے, وہ تو اس میں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. اور ہمارے جو یہ اسپیسیفکلی جو لوگ ہیں, خاص کر یہ جو آپ نے بات کی ہے ٹرائبل وغیرہ, یہ تو ہمیشہ انہوں نے تو ہمیشہ جنگیں بھی لڑی ہیں پہلے بھی, اور کشمیر میں اور کہاں پر. بالکل ایسے ہی. تو یہ پیٹریوٹک وہ ہے لوگوں میں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں جذبات کے علاوہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر پالیسی بنانی پڑتی ہیں. صحیح. اس کے بارے میں بھی کہ فیوچر میں کیا ہوگا, بہتر کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ریجن کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, اور اوور آل ریجنل کے لیے, ٹریڈ کے لیے بھی, اور سب کے لیے. بالکل. تو اس میں کسی کا وہ نہیں ہے, اور افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ جو جہاں سے کراس بارڈر حملے ہو رہے ہیں اس کو روکیں, کیونکہ اسٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے نا. بالکل. اور مسئلہ یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی افغانستان وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بارڈر جو ہے نا 1893 میں ڈیورنٹ لائن سائن ہوا اور یہ ہوا, لیکن اس کے بعد بھی پھر معاہدے ہوئے ہیں. صحیح. جس میں یہ پرماننٹ بارڈر وہ ہو گیا نا, تسلیم ہو گیا. بالکل. تو اس کے بعد بھی پھر ہوئے ہیں نا معاہدے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. اور اس سچویشن میں مطلب ہے کہ میں خود کے پیچھے ہوں, مجھے پتہ ہے کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں. نہیں چاہیں گے, کون چاہتا ہے. یعنی اگر انٹرنیشنل بھی یہ تسلیم ہو جائے اور یو این بھی انوالو ہو جائے کہ ہاں, پھر بھی لوگ نہیں چاہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا, ہاں نہیں چاہیں گے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے بھائی. کون اس حالات میں چاہے گا, افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے, ٹھیک ہے. اگر یو این بھی پاسبلٹی نہیں ہے ایسی, لیکن یو این کہہ بھی دیا ہائپوتھیٹیکلی, ہاں, تو کون. تو بات یہ ہے کہ یہ اب یہ ایشوز نہیں بنانے چاہیے, اور افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ یہ جو مین ایشو ان کا بنا ہوا ہے کہ پاکستانی طالبان کو روکیں. ٹھیک ہے نا, باقاعدہ فزیکلی وہاں مانیٹرنگ کریں, تب یہ کہ نہ یہاں نہ آنے پائیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا سو یہ کریٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں جو اٹیک ہوا ہے, جو اس سے پہلے بعد میں جو ہوا ہے نا, تو یہ ایک ایشو ہے. بالکل ایسے. تو یہ ہے کہ لیکن اوور آل ڈپلومیسی کے تھرو بھی, اور اس کے تھرو بھی, اور ہاں اسٹرائک تو بعض اوقات شاید اس وجہ سے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ وہ ان کو ایک پریشر بھی ڈالنا ہوتا ہے نا کہ وہ مزید حملے روک لیں, مزید وہ اس طرح کریں. صحیح. اور عوام کو بھی ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ نیشنل اس کا سولیڈیرٹی کا اور سیورنٹی کا. تو لیکن اوور آل یہ ہے کہ کرنا چاہیے. بالکل. کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو کہ پیس بھی آ جائے, اور کیونکہ یہ کسی کے اس میں نہیں ہے, فائدے میں نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو. لیکن آپ ڈاکٹر مشاہد صاحب کو سن رہے تھے, جو کشیدگی چل رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ دنوں میں, اس حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. جو ڈی جی ایس پی آر کا پریس کانفرنس تھا اس میں بھی بہت سارے پوائنٹس ریز ہوئے تھے, ان کے جواب بھی دیے تھے ڈی جی ایس پی آر نے. تو ان حوالے سے میں نے بھی کوشش کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے سوالات کروں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا اوبیسلی وہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, تو بہت سارا وقت بھی گزارا ہے کے پی کے میں, وہ بہترین طریقے سے بتا سکتے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.